نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام فہم قرآن۔ عزیزان محترم، ہمارا موضوع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر اور عنوان ہے شیاطین کی قسمیں۔ عزیزان محترم، شیاطین دو قسموں کے ہوتے ہیں، شیاطین جن اور شیاطین انس۔ شیاطین جن میں ابلیس اور اس کی ساری ذریت یعنی اولاد شامل ہے، اور دوسرے نمبر پر ہیں شیاطین انس، وہ انسان جو دوسرے انسانوں کے دلوں میں اپنی بری گفتگو سے یا اپنے برے عمل سے کفر و گمراہی اور برے راستہ کی طرف وسوسہ ڈالتے ہیں، خیال ابھارتے ہیں اور انہیں برے کاموں کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور مائل کرتے ہیں۔ انہیں شیاطین انس کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال بدکار قسم کے لوگ ہیں، جیسا کہ چور اچکے ہیں، شرابی، جواری، زانی، ٹھگ قسم کے لوگ ہیں، دھوکہ باز ہیں، جھوٹے، کذاب، دروغ گو، فریبی، وعدہ خلافی کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، راشی، بے راہ رو، ظالم، ستمگر، متکبر، مغرور قسم کے لوگ شیاطین انس میں شامل ہیں۔ ایسے انسانوں کی محفل میں بیٹھنے سے انسان ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ ہوتے ہیں، جیسا کہ اردو زبان کے مقولے ہیں کہ خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے، اور اچھوں کی صحبت میں انسان اچھا اور بروں کی صحبت میں برا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ شیاطین جنوں میں سے ہوں یا شیاطین انسانوں میں سے، وہ دوسرے انسانوں کے جسم یا دل کے اندر داخل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ دوسرے انسان کے دل کے اندر داخل ہو جائیں، حلول کر جائیں، یا وہ جو ہے ان کو مطلب ہے ان کے بدن کے اندر داخل ہو کر برائی کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ صرف اپنی بری گفتگو اور برے عمل سے دوسرے انسانوں کے دلوں میں ایک خیال کو ابھارتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں اور برائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ انسان کے دل میں برے خیالات کا پیدا ہو جانا، ارکان اسلام کی بجا آوری میں سستی، برے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا، بری باتوں کی طرف دھیان، خیال اور پھر ان پر عمل پیرا ہونا، سب شیطانی وسوسوں کے سبب سے ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وسوسے دونوں قسم کے شیاطین ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں اور ہم ان کے اعلیٰ کار بن کر اپنے پروردگار سے دوری اختیار کر کے گمراہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین جنات اور شیاطین انسانوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیاطین جنات اور شیاطین انس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے جو آپ حضرات کے سامنے نقل کیا ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنا دیا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو کہ ان میں سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ سورہ الانعام آیت 112 پارہ 8۔ تو شیطان انسان جو ہیں وہ دوسرے انسانوں کے لیے شیطان جنات سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے شیطان انسان ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔
وہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، ایک برے انسان کی شکل میں، ایک غلط کار انسان کی شکل میں، ایک بدکار انسان کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، جبکہ جن شیاطین جو ہوتے ہیں وہ غیب میں رہ کر ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ وہ دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، خیال پیدا کرتے ہیں، خیال کو ابھارتے ہیں۔ یہ شیاطین جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، من الجنۃ والناس، دونوں میں سے ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور شیاطین میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انسانی شیطانوں سے بچنے کی بھرپور سعی اور کوشش کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔